اتنا نہ دوڑیں بندوں کے پیچھے، اتنا نہ منائیں بندوں کو، اللہ کی طرف توجہ، اپنے رب کی بارگاہ میں رونا۔ میں کہوں گا ماؤں سے، میں کہوں گا والد سے، سفارشیں تم نے بڑی ڈھونڈ لی، جدوجہد بڑی کر لی، یاروں سے بڑا کہہ لیا کہ بیٹے کو باہر بھیجنا ہے، کوئی کاروبار ٹھیک کرنا ہے، اب کچھ دروازہ اللہ کی رحمت کا بھی تو کھٹکھٹاؤ نا۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے گارنٹی دی ہے، فرمایا ماں باپ اولاد کے لیے جو بھی مانگے اللہ اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں۔ وہ بڑا رو لیا ہے فیکٹری کے مالک کے سامنے، بڑا رو لیا امیروں کے سامنے، مالداروں کے سامنے، تگڑے رشتہ داروں کو مائل کرنے کی بڑی جدوجہد کر لی، کچھ دعائیں اس کے حضور نہ مانگیں۔ کچھ لوگ نہ بڑے مہمان سارا دن یہی سوچتے رہتے ہیں کسی کو کھلانا کیسے، جی دنیا آوے کھا کھا جاوے تے راضی ہووے بلا۔ تو حضرت سعدی مہمان نواز بڑے تھے تو قرضہ چڑھ گیا، قرضہ صرف مہمانوں کو کھانا کھلانے کا ہی تھا۔ تو ایک دن سارے ہی قرض کھا کے بیٹھ کے کہنے لگا بابا پیسے دیں گے تو جائیں گے، پیسے رکھ، سب جھگڑا کر رہے ہیں۔ حضرت سعدی کہتے ہیں وہ مطالبہ کر رہے ہیں پیسے دو اور مجھے ٹینشن ہے، ان کو کھلایا پلایا کچھ نہیں۔ تھوڑی دیر گزری تو ایک بچہ آ گیا کچھ بیچتا بیچتا، اس نے آ کے کہا نوجوان نے کہ جناب میں مجمع دیکھتے ہیں تو بعض لوگ بیچنے والے آ جاتے ہیں، اس نے وہ چیز بیچنے کے لیے سامنے کی تو کہنے لگا لینی ہے، تو حضرت فرمانے لگے میرے مہمانوں کو دے دو کھا لیں۔ انہوں نے دے دی، اب وہ کہنے لگا پیسے، تو حضرت بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے بیٹا آپ بھی بیٹھ جائیں، یہ بھی سارے پیسے لینے ہی آئے ہیں، ان کو ملیں گے آپ کو بھی مل جائیں گے۔ تو وہ نوجوان رو پڑا، حضرت صاحب میں تو یتیم ہوں، بہنیں اور ماں انتظار کر رہی۔ حضرت بڑے پریشان ہوئے، یہ کیا ہو گیا؟ فٹافٹ سوچنے لگے کہیں سے بندوبست ہو اور اس کو میں فارغ کروں۔ وہیں بیٹھے تھے کہ ایک عقیدت مند نذرانہ لے کے آیا، ڈھیر سارا نذرانہ پیش کیا، حضور میرا دل کرتا ہے، اور حضور کا فرمان ہے جو بن مانگے ملے وہ اللہ کی طرف سے، اسے قبول کرو جو بغیر چاہت کیا ہے۔ تو اس نے نظر پیش کی تو وہ ڈھیر سارا نذرانہ تھا، حضرت نے جن کے پیسے دینے تھے سب کو دیے، اس کو بھی دیے، سب قرضے ادا کر کے بھی تھوڑے سے بچ گئے۔ تو ایک بندہ صاحب دل تھا، کہنے لگا حضرت ہم بڑے دنوں سے آ رہے تھے، پیسے نہیں مل رہے تھے، آج کیسے مل گئے؟ فرمانے لگے تم میں کوئی رونے والا کوئی نہیں تھا، ایک بھی رونے والا ہو تو باقیوں کا کام بھی سنو نا، حدیث ہے بہقی شریف میں۔ حضرت حیثم بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، تقریر فرما رہے تھے، حضور کی باتیں دلوں کے میل کچیل اتارتی چلی جا رہی۔ فرماتے ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر حضور کی گفتگو سن رہے تھے، وہ رو پڑے، ساری گفتگو چھوڑ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توجہ اس شخص کی طرف ہو گئی۔ ہوا کیا ہے؟ وہ تقریر سنتے، بات سنتے بس رو پڑے۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے آج اگر وہ سارے مومن بھی یہاں موجود ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر وزنی ہوتے تو اس ایک بندے کے رونے کی وجہ سے اللہ سب کی بخشش فرما دیتا۔ اور نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے یہ رویا ہے تو اس کے رونے پر فرشتے بھی روئے ہیں، اور فرشتے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ یہ جو نہیں روتے نا ان کے حق میں ان کی سفارش قبول کر لے جو تیری بارگاہ میں روتے ہیں، جو تیرے حضور عرض گزار ہوتے ہیں ان کی سفارش قبول کر لے، ان کے حق میں قبول کر لے۔ حضرت ثوبان بن مالک آ کے رو ہی پڑے تھے نا، حضور نے خود جا کے پوچھا کیا ہوا، بتانا نہیں پڑا، بس آنسو چھلکے۔ تو نبی کریم نے فرمایا ثوبان کیا ہوا؟ عرض کی دل نہیں لگتا، یہاں تو پریشان ہوتا ہوں تو زیارت کر لیتا ہوں تو جنت میں کیسے دل لگے گا؟ بس وہ روئے تھے نا، حضرت جبریل آ گئے، کہا محبوب رب فرماتا ہے جو اللہ رسول کی اطاعت کریں گے جنت میں بھی اللہ پڑوس عطا کر دے گا۔ رو پڑے تو جنت تک بات چلی گئی، رو پڑے تو میرے عزیز یہ تو ہے نا عام آدمی کا رونا، صحابہ کا رونا، اور اگر آنسو نبی پاک کے نکل آئے تو صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام ان آیات کی تلاوت فرما رہے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آئیں، جو جناب عیسیٰ کے بارے میں آئیں، جن آیات میں حضرت ابراہیم اور جناب
عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے اللہ بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے، بہت سارے لوگ گمراہ کر دیے گئے، اور جن میں یہ فرمایا کہ یا اللہ جو میری اطاعت کریں گے وہ میرے ہیں، اور جو میری نافرمانی کرے تو ان کے لیے غفور ہے۔ جب اپنی اپنی امت کے گناہگاروں کا تذکرہ جناب ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کرتے ہیں، اور قرآن مجید نے جس کا بیان کیا اس کو حضور نے پڑھا تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ مسلم شریف، حضور روئے۔ اللہ کریم نے حضرت جبریل امین کو کہا جبریل جائیے میرے حبیب سے پوچھئے کیا معاملہ ہے۔ حضرت جبریل آئے، حالانکہ رب جانتا ہے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ رب فرماتا ہے آپ رو رہے ہیں؟ تو کہا جبریل امت کے لیے رو رہا ہوں۔ آپ کی توجہ ہے میری بات؟ حضور امت کے لیے روتے ہیں نا، اللہ کرے امتی بھی کبھی نبی کے لیے روئے۔ کہا امت کے لیے رو رہا ہوں۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام دوبارہ عرض گزار ہوئے مالک آپ کے حبیب امت کے لیے رو رہے ہیں، تو فرمایا میرے حبیب سے کہہ دے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ آپ کو راضی کر دے گا، محبوب امت کے بارے میں پریشان نہیں کرے گا، اپنی تنہائی کو آباد کرے گا، اکیلے میں اللہ اللہ کرے، تلاوت کلام مجید کا اس طرح کا ذوق ہو۔ حضرت عمر سنا کرتے تھے تو رو پڑا کرتے تھے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی صف میں قرآن مجید کی تلاوت کر کے روتے تھے تو تیسری صف تک آپ کی ہچکیوں کی آواز جاتی تھی۔ ان لوگوں کا درد ہی سارے کا سارا کتاب و سنت سے، اللہ رسول کی بارگاہ سے، ہم نے نا اپنے آپ کو کمزور کر لیا ہے، دنیا داروں کے سامنے رو رو کے، دکھ بتا بتا کے پریشان۔ وہ میرے ایک دوست ہیں، ان کی بات مجھے بڑی اچھی لگی، وہ کہتے ہیں تگڑے رشتہ دار آتے ہیں نا تو کئی دفعہ میرا معاذ اللہ جھوٹ بولنے کو دل کرتا ہے، کہتے ہیں حالات کیسے ہیں تو میرا دل کرتا ہے ان کو کہنے کو کہ تم سے بڑے اچھے ہیں، اگرچہ غریبی ہے۔ کہتے ہیں میں چڑھتا ہوں کہ بندوں کا کیا کام ہے آ کے میرے لیے پریشانی کا اظہار کریں اور کہیں کوئی حکم ہوا تو بتانا، کیا مطلب ہے؟ وہ کوئی شاعر تھا نا، تو کوئی بندہ 5 روپے پھینک گیا اس کو، اس نے کہا جی آپ کو ضرورت ہوگی، تو بڑا دانشور آدمی تھا، اس نے کہا اٹھا اپنے پیسے لے جا، مجھے ضرورت ہوگی تو اللہ رسول سے مانگ لوں گا۔ اس نے کہا یہ آرزوئے طلب اور میں آپ سے کروں، تیرے جیسے بندے ہم مجھے دیں گے؟ یہ آرزوئے طلب اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو۔ میں رب رسول کی بارگاہ میں رو لوں گا، مجھے اللہ کی بارگاہ سے ملو۔ کتنا ملے گا؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اتنا ملے گا کہ بندے کا گمان بھی نہیں ہو۔ ایک بہت بڑا سیٹھ آ گیا ایک دفعہ ہمارے بزرگوں کے پاس، بہت بڑا مالدار امیر کبیر آدمی، تو ہاتھ ڈال کے کوٹ میں کہنے لگا مدرسے کا کتنا کو خرچہ ہے؟ فرمانے لگے آپ بات کریں، کہنے لگا جی میرا خیال ہے آپ سارا میرے ذمہ ہی لگا دیں، 100 200 400 روپے آپ چھوڑ دیں۔ تو فرمانے لگے آپ دیں گے پھر حساب بھی کریں گے، ہمیں وہ رب دیتا ہے جو بے حساب ہی دیتا ہے اور حساب کی رسوائی بھی نہیں ڈالتا، لہذا آپ کا جو انداز ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ کے لہجے میں وہ والا انداز۔ وہ کچھ لوگ آ کے نا جی وہ کہتے ہیں جی کسی کو پیسے لگن والے نے سانو دسو اسی لا دئیے، میں کہ تسی کدھر اور ہی لا لو۔ اگر آپ کو کسی پر اعتماد ہی نہیں ہے، آپ کا لہجہ ہی کچھ اور طرح کا ہے، تو اس کا معنی کیا ہے؟ میرے عزیز، لوگ تو تھوڑا دیتے ہیں تو پریشان کرتے ہیں، اس رب کی طرف رجوع کریں جو اتنا دیتا ہے کہ بندے لے لے کے ہی تھکتے ہیں، وہ دے کے نہیں تھکتا۔ اللہ کے حضور اپنے آنسو بہائیں، کچھ وقت عبادات کے لیے رکھیں۔ آپ جتنے بھی انبیاء کے تذکرے پر، حضرت شعیب علیہ السلام بڑا ہی رویا کرتے تھے۔ اللہ کریم نے پوچھا جنت کے لیے روتے ہو کہ دوزخ کے خوف سے؟ کہا مالک میں تو تیرے لیے روتا ہوں، تیری چاہت میں روتا ہوں، تیرے لیے آنسو بہاتا ہوں۔ میرے عزیز، انبیاء ہو، صلحاء ہو، اتقیاء ہو، صحابہ ہو، اہل بیت ہو، جم کے آنسو بہے۔ جنہیں رونا آ گیا نا انہیں منانا آ گیا، جنہیں رونا آ گیا ان پہ رحم آ گیا، جن کی آنکھیں چھلک پڑیں وہ محبوب کو پا گئے۔ شرط یہ ہے کہ تنہائی ہو، بندہ اکیلا ہو، رج روئے پر روئے اللہ رسول کے لیے، ان کی بارگاہ میں روئے۔ باہر تو نکلے تو پھر تو منہ دھو کے نکلے نا،
आंसू बंदों को नहीं दिखाने, आंसू अल्लाह रसूल को। मेरी आपसे दर्द से गुजारिश है, मैंने जैसे कहा ना दुआएं बड़ा इनकलाब बर्पा करती हैं, एक रात सिर्फ मेरे कहने पर 2 रखते नमाज पढ़े, फिर इस्तिग़फ़ार पढ़े 70 बार, फिर इतना ही हुजूर की बारगाह में दुरूद और सलाम अर्ज़ करें, फिर राज के रोए, अल्लाह से अर्ज़ करें अल्लाह इस वतन के हालात भी बदल दे, अल्लाह उम्मत के लिए भी आसानी कर दे, अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए खैर फरमा दे। हम अगर इज्तिमाई तौर पर और इनफरादी तौर पर अपने रब की बारगाह में दुआओं का रिश्ता मजबूत करेंगे ना, तो बड़ा ही करीम है। जब इतने सारे लोगों के हाथ उठते हैं ना, मैं यहाँ भी कई दफ़ा लंबी दुआ करता हूँ जुम्मे के बाद, सोचता ये वो इतना बड़ा मजमा है, हज़ारों लोग हैं, तो हो सकता है किसी एक नेक आदमी की आमीन से कईयों का भला हो जाए। कईयों के तो जम के दुआएं करें, अपना रिश्ता अपने रब से मजबूत करें। एक तो बंदों के लिए नहीं रोना और एक बंदों के सामने नहीं रोना। रोना है तो अल्लाह के लिए, उसके महबूब की मोहब्बत के लिए, और चूंकि ये मामला ही अल्लाह रसूल के साथ है तो फिर बंदों के सामने क्या रोना। जब उनके लिए रोना है तो फिर उनकी बारगाह में रोना है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बहुत ज़्यादा हंसना दिलों को मुर्दा करता है। इंसान रोए, उसके आंसू निकले अल्लाह के लिए, उसके महबूब की मोहब्बत के लिए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ में सही दर्जे की रवायत है, करीम फरमाते हैं अगर तुम वो जान लेते ना जो मैं जानता हूँ, अगर तुम्हें उसका इल्म होता ना जिसका मुझे इल्म है, तो फरमाया तुम रोया करते, तुम्हारी कैफियत और हो जाती। बाज़-औक़ात कुछ लोग गैर संजीदगी का मुज़ाहरा करते हैं, हंसते हैं, शुगल बनाते हैं। बहुत सारे काम ऐसे हैं, बहुत सारे फयूज़ व बरक़ात ऐसे हैं जो उन्हें मिलने होते हैं, नहीं मिल पाते। तो वो गैर संजीदगी तबीयत की, लहजे की गैर संजीदगी, उनसे वो फयूज़ व बरक़ात उठा लेती। मैं दोस्तों से कहता हूँ, आप किसी जगह महफिल में जाते हैं, आप किसी दीनी इज्तिमा में जाते हैं, लेकिन रास्ते में अगर आप शुगल करते हुए जा रहे हैं, हंसते हुए जा रहे हैं, आपने क्या फ़ायदा हासिल किया? आप जहाँ भी जा रहे हैं मोबाइल आपका ऑन है, मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल ही चल रहा है, तो आपने क्या संजीदगी हासिल की? पाया क्या? हर काम सिर्फ मोबाइल के स्टेटस के लिए किया। तुम अगर वो जान लेते जो मैं जानता हूँ। असहाबे सुफ़ा के पास कुरान मजीद की कोई आयत तिलावत की गई तो वो रोने लगे, सहाबा रो पड़ते थे, अल्लाह के खौफ से, खशियत से रो पड़ते थे। कोई आयत तिलावत की गई, असहाबे सुफ़ा रो पड़े, उनको रोता देखकर हुजूर भी आए और अल्लाह के रसूल की आंखों में भी आंसू। और फिर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने इस अमल का इजहार फरमाया। हुजूर फरमाने लगे, जो आंखें रब के खौफ से आंसू बहाती हैं ना, उनको अल्लाह फिर दोज़ख पर हराम कर देता है, फिर वो जहन्नुम में नहीं जाएगा। अल्लाह के खौफ से छलक पड़ी, जज्बात उबल कर बाहर आ गए। सादतमंद लोग होते हैं, सादतमंद। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तिरमिज़ी में मौजूद है, हुजूर फरमाते हैं 3 बातें खुशबख्ती की अलामत है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कौन सी? तो एक तो हुजूर ने फरमाया अल्लाह से डरो, और दूसरा फरमाया बिला वजह अपने घर से ना निकलो, और तीसरा फरमाया अपने गुनाहों पर रोया करो। अगर तुम्हें रोना आ जाता है तो ये सादत मंदी है तुम्हारे लिए। मुझे कुछ दोस्त कहते हैं मुझे गुस्सा बड़ा आता है, तो मैं कहता हूँ मुझे भी बड़ा आता है, बड़ा आता है, लेकिन अपने गुनाहों पर आता है, अपनी गलतियों पर आता है। मुझे जिंदगी में जितना गुस्सा आया है अपनी कोताहियों पर आया, जहां जहां मुझसे सुस्तियां हुई हैं मुझे उन पर गुस्सा आता है। और जब अपने आप पर गुस्से से फारिग होंगे तो किसी और पर भी कर लेंगे। अभी तो ढूंढता फिरता हूं ऐ इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूं मैं। मेरे अजीज, अगर इंसान को ये सादत मंदी नसीब हो जाए, वो कभी अपने मालिक के खौफ से रो पड़े, कभी उसकी मोहब्बत में रो पड़े। मुझे बताए ना, बच्चा जब रो ही पड़ता है तो फिर अम्मा सारे काम छोड़ के मुतवज्जे हो जाती है।
لوگ کہتے ہیں وہ میرے پاس آیا تھا تو بس رو ہی پڑا تھا، تو پھر میں کیا کرتا؟ وہ رو ہی پڑا ہے تو معاملہ ختم ہو گیا۔ بچے کی شدید غلطی پر اسے ڈانٹا تھا پر وہ رو پڑا، نرم ہو گیا دل ماں کا، باپ کا، چچا کا، بڑوں کا، چونکہ وہ رو پڑا ہے۔ عزیز بھائی، جب تو بھی رب کی بارگاہ میں رو ہی پڑے گا نا، جب تو اس کی خشیت سے ٹوٹ ہی جائے گا، جب اس کے حضور آ کے عرض کرے گا نا مالک میں کہاں جاؤں تیری بارگاہ میں نہ ہوں، کہاں جاؤں؟ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ کے والد تھے، بڑے درد سے دعا کرتے تو لوگ ان سے دعائیں کرایا کرتے تھے، اور عجیب سے نا دعا کے اندر محو ہو جاتے تھے۔ اپنے لفظوں میں بات کروں تو بڑی کھوب کے دعا کرتے سن، بعض بندے رٹیاں رٹائیاں دعاواں کرتے، بس وہ ٹھیک ہے، ہاتھ اٹھا دیے جو مولانا صاحب کہیں گے ہم بھی، وہ بڑے محو ہو کے دعا کرتے تھے۔ کسی نے ان سے کہا حضرت اتنی للہیت سے اور اتنی محویت سے اور اتنے ذوق سے دعا کیسے؟ فرمانے لگے میں نے اپنی بیوی سے طریقہ سیکھا ہے۔ سیکھنے والے سبھی جگہ سے سیکھتے، اپنے بچوں سے بھی سیکھ لیتے، اور جن کا خیال ہونا ہمارے پاس کل عقل آ گئی ہے، وہ بیچارے عقل کو خیر بات کہہ دیتے ہیں، جن کو سارا ہی پتہ ہے انہیں کچھ پتہ نہیں۔ کہتے بیوی سے سیکھا ہے دعا مانگنے کا طریقہ۔ حضرت وہ کیسے؟ فرمانے لگے اسے کوئی کام تھا مجھ سے، کوئی گھر کا خرچہ تھا، اس نے بتایا خرچہ، میں نے اسے کہا ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آتے ہیں تو دوں گا۔ 2-4 دنوں کے بعد پھر اس نے کہا، میں نے کہا تھا گھر کے خرچے کے لیے کچھ پیسے، تو فرماتے ہیں میں نے کہا ابھی میرے پاس نہیں ہے، آتا ہوں تو دیتا۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے بار بار یاد کرانا، کہتے اس نے پھر یاد کرایا، وہ میں نے گزارش کی تھی کچھ پیسے چاہیے، فرماتے مجھے غصہ آ گیا، میں نے کہا تو کیا روز ایک ہی بات کرتی ہے، تجھے کہا ہے نا ابھی پیسے نہیں ہیں، آتے ہیں تو دے دوں گا۔ ہر روز یاد کرانے کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہی بات کا رٹا لگایا، پیسے چاہیے، پیسے ٹھیک ہے، خرچ ہے، آپ ٹھیک کہہ رہی پر ابھی نہیں میرے پاس۔ کہتے میں نے ڈانٹ دیا۔ سعادت مند خاتون تھی، حوصلے سے ڈانٹ برداشت کی، تو کہنے لگی غلطی ہو گئی، مجھے نہیں بار بار کہنا چاہیے تھا، آپ تو ناراض ہی ہو گئے، لیکن ایک بات یہ کہنی تھی کہ آپ ہی میرے شوہر ہیں، میں آپ سے نہ کہوں تو پھر کس سے جا کے کہوں؟ آپ سے ہی کہنا ہے نا، میرے آپ ہے نا میرے سر کے تاج، تو کس سے اور کہوں؟ میں اور کسی سے کہوں؟ شیخ فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں کوئی چیز تھی، ہاتھ کانپا، وہ چیز گری، چھم چھم میرے آنسو ٹپکے، چھم چھم میں رو پڑا۔ تو خاتون کہنے لگی آپ کیوں روئے، کیا ہوا؟ تو فرمانے لگے مجھے تو رب سے مانگنے کا طریقہ تو نہیں سکھا دیا، جب میں اس کی بارگاہ میں عرض کروں گا نا مالک بڑے دروازوں پہ گیا ہوں کوئی نہیں میری سنتا، بڑے درد کے ساتھ میں نے کہا ہے پر فریاد کو کوئی نہیں پہنچا، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، پھر تجھے نہ کہوں تو کس کی بارگاہ میں جا کے کہوں؟ میں بیمار ہوں اور شفاؤں کے لیے ترس گیا ہوں، میں مقروض ہوں اور جان چھڑانے کے لیے ترس گیا ہوں، میں کمزور ہوں اور سعادت پانے کو ترس گیا ہوں، میں بے کیف ہوں اور سجدوں کی لذت کے لیے بے چین ہو گیا ہوں، میں بے کیف ہوں اور چاہتا ہوں میرا قرآن پاک کی تلاوت سے دل لگے، پر مالک جب توفیق تو دینے والا ہے تو پھر تجھ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کے کہوں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 2 آنکھیں دوزخ میں نہیں جائیں گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کرم، وہ 2 آنکھیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک وہ جو اللہ کی راہ میں رات جاگتی رہی، کسی سرحد پر پہرا دیا، کوئی ڈیوٹی کی، کوئی خدمت کی راہ خدا میں، جو آنکھیں بیدار رہی راہ خدا میں، دوزخ میں نہیں جائیں گی۔ اور دوسرا فرمایا جو رب کی یاد میں رو پڑی، جس سے خشیت آئی، جو ڈر گیا، پر ڈرا اللہ کے لیے۔